اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سال ثواب دی اس محفل پاک میں میرے کریم رب اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر مقام شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمتوں کے صدقے، اپنے عفو و کرم کے صدقے میرے بزرگ و مہربان محترم جناب چاچا سردار خان صاحب علیہ رحمہ اللہ کریم انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے، صاحبزادگان نو، متعلقین نو، اہل خانہ نو اللہ پاک سبا دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ خاک صاحب نو گفتگو دے واسطے مدعو کیتا گیا، یا احباب دی ذرا نوازی ہے، میرے تو بہتر علم و عمل والے لوگ مسند اسٹیج دے اتنے جلوہ گر ہیں، انہاں دی موجودگی دے اندر بندہ خاک صاحب آپ دے سامنے چند مروزات پیش کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم بندہ حقیر نو حق و صداقت بیان کرن دی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین۔ ذہن دے اندر کافی سارے مضامین ہیں، لیکن موقع دی مناسبت دے نال اور وقت دی ضرورت دے پیش نظر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع دے نال میں چند گالیں آپ نو عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ خاک صاحب نو حق و صداقت بیان کرن دی توفیق اور بیان تو بات اس تو تے اساں ساریاں نو عمل دی توفیق اللہ عطا فرمائے، آمین۔ سرکار دی اتباع امت دوتے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت نو پوشیدہ رکھا ہے اپنے محبوب دی اتباع وچ۔ رب دی محبت دی پہلی شرط حضور دی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت نو پاون واسطے پہلی شرط اور پہلا تقاضا سرکار دی اتباع ہے۔ یہ ایک اہم، ضروری اور حساس موضوع ہے جو کہ سمجھن دے نال تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ارشاد فرما دو اپنی امت نو کہ او لوگ ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال محبت کرتے ہیں، مالک تیری ذات نال تا یہود بھی پیار کرتے ہیں، نصارہ بھی پیار کرتے ہیں، تیری ذات نال وہ سارے پیار کرتے ہیں جنہاں نو تیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا۔ اہل یہود اور اہل نصارہ یہ اہل کتاب ہیں، ایک قوم دی ہدایت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب تورات نو منزل فرمایا، اور دوسری قوم دی ہدایت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب انجیل نو نازل فرمایا۔ اس دور دے یہود اور نصارہ دی گال نہیں، جناب موسیٰ نبی علیہ السلام و جناب سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام انہاں دے ادوار دے اندر جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید دے قائل ہیں، ایک خدا دے من والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال محبت دا دم بھرن والے ہیں۔ میں اس زاویے دے وچ جملہ عرض کیتا ہے جڑا کہ میرا تمہیدی جملہ ہے، مالک تیری ذات دے نال یہود بھی پیار کرتے ہیں، تیری ذات دے نال نصارہ بھی پیار کرتے ہیں، اساں اہل ایمان بھی دعوے دار ہیں کہ اللہ تیرے نال پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ پڑھو قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم دی محبت دی نفی دا حکم کیتا، فرمائے کہ ہرگز ایمان والے یہود اور نصارہ نو اپنا دوست نہ بناویں۔ آپ پڑھو قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ اس قوم نے دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ تیری ذات نو مندے ہیں، توحید دے اساں قائل ہیں،
دن قیامت دے بھی اساں قائل ہیں، پر اس قوم کے متعلق میرے رب نے ارشاد فرمایا اہل ایمان نو کہ آمنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ ایمان والو ہرگز دوست نہ بنائے، سجن نہ بنائے، کہ نہیں یہود نو بھی دوست نہ بنائے اور نصارہ نو بھی دوست نہ بنائے۔ مالک تیری ذات نو مندے تہیں اساں انہوں دوست کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا کہ جنہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے صحیفیاں دے اندر تحریف کیتی، تورات دے اندر تحریف ہے، انجیل دے اندر تحریف ہے، تبدل ہے، چونکہ قرآن دا تحریف ہونا ممکن ہی نہیں، اس دی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دست قدرت دے اندر ہے۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، لیکن آؤ موضوع دی طرف چلو واپس۔ مالک انہاں دے نال اتنی ناراضگی اور انہاں دی ذات تو اس قوم تو تے اپنی رحمت جو چاہتی ہے، رحمت دا منہ جو موڑا ہے، مالک دستا صحیح وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صحیفیاں دے اندر تحریف لے کے آئے، انبیاء علیہ السلام دی تکذیب کی تھی، نبوت، نبیاں دی رسالت اور رسولاں دی رسالت دی تکذیب کی تھی۔ فرمایا کہ اس قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کدیں بھی اپنی رحمت نہیں عطا کردہ جڑی قوم انبیاء علیہ السلام دی بے ادبی کرے، گستاخی کرے اور تکذیب کرے۔ اب آؤ جملہ سماعت فرماؤ۔ اس قوم دے متعلق ارشاد فرمایا جس قوم نے دعویٰ کیتا ہا کہ اے اللہ سن تیرے نال پیار کردے ہیں، تینوں مندے ہیں، میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ قوم موسیٰ بھی سن لے، قوم عیسیٰ بھی سن لے، قوم محمد بھی سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت دی شرط رکھی ہے۔ یہ تمام اقوام واسطے میرے رب دا ضابطہ مقرر ہو چکا ہے۔ اس جملے دا وزن کرنا ہے، تساں بڑے دنا لوگ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دا ضابطہ ساریاں قوماں واسطے ہے۔ قوم موسیٰ واسطے بھی یہ ضابطہ ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ قوم عیسیٰ واسطے بھی یہ ضابطہ ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ اور قوم محمد واسطے بھی یہ ضابطہ ہے، پہلے بھی کہ آج بھی، کہ اگر چاہندے وے کہ تہاڈا رب بھی تہاڈے نال پیار کرے، محبوب میرے بندیاں نو دس دو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تو انہاں دے نال پیار کردا ہے، محبوب جڑا تیرے طریقے دے تے رہ کے زندگی بسر کردا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے اقوام واسطے میرے رب دا بنایا ہوئے دستور ہے، اللہ دا بنایا ہوئے اصول ہے، یہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار اس دے نال کردا ہے۔ یہ چونکہ آیت کریمہ سرکار دی اتباع دے متعلقہ ہے، لیکن ابتدائی جملیاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت داعیہ نو حکم ارشاد فرمایا۔ مالک یہ زید بھی تیری محبت دا دائی ہے، یہ بکر بھی تیری محبت دا دائی ہے، ہر بشر جس نے کلمہ پڑھا ہے تیری محبت دا دائی ہے، دم بھردا ہے کہ اسا اللہ دی ذات نال پیار کردے ہیں۔ مالک اسا تا آدھے ہیں کہ اسا تیرے نال پیار کردے ہیں، تو بھی تا دس نہ تو کہنے نال پیار کردا ہے۔ یہ جملہ ہے ہوا، لیکن اس نے دوسری ترتیب نال عرض کیتا ہے۔ مالک زید بھی آدھا ہے کہ تیرے نال اسا پیار کردے ہیں، بکر بھی آدھا ہے اسا تیرے نال پیار کردے ہیں۔ اے کریم رب، مہربان رب، دس تا صحیح نہ کہ تو کہنے نال پیار کردا ہے۔ اس آیت کریمہ دے درمیانے حصے دے وچ اس اسرار و رموز دی حقیقت تو پردہ اٹھا کے میرے رب نے ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ محبوب جڑا تیرے طریقے دوتے زندگی گزریندا ہے، اللہ اس دے نال پیار کردا ہے۔ رب دی محبت دی پہلی دلیل، پہلی سند، پہلی شرط حضور دی اتباع ہے۔ اور یہ خلاصہ اس دوتے میں دو چار گالیاں عرض کرنیاں ہیں۔ اور سرکار دی اتباع ہے کیا؟ کیونکہ میں بھی سادہ بندہ ہاں، کورا ہاں، علم وچ عمل وچ، میں کسے کارے دا بھی نہیں، یہ تواڈا بندہ پن ہے، محبت لیندے ہو، ورنہ میں اللہ اکبر تواڈے محبتاں دا، تواڈے اللہ اکبر تکریم دا، یہ ودائی دیوان دا میں ذرا بھی حق نہیں رکھدا۔ او جملہ سماعت فرماؤ، جملہ سماعت فرماؤ۔ سرکار دی اتباع کیا ہے؟ چونکہ اس نو سمجھنا ہے، اس نو سمجھانا ہے۔ سرکار دی سنت دوتے عمل کرنا حضور دی اتباع ہے، سرکار دی شریعت دوتے رہ کے زندگی بسر کرنا حضور دی اتباع ہے۔ جس طرح سرکار نے اعمال اور افعال سر انجام دیتے، نماز پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیتا، معاملات سر انجام دیتے، اس طرح نیکی کرنا یہ حضور دی اتباع ہے۔ جنہ چیزاں تو روکا گیا ہے انہاں تو روک ورنا یہ حضور دی اتباع ہے۔
جڑے چیزاں جڑے اعمال و افعال سرکار نے سر انجام دیتے ہیں وہ اعمال کرنا اے حضور دے اتباع ہے. یعنی کہ اپنے ذہن دے وچ اس جملے نو رکھو کہ اتباع ہے کیا، جس دے وچ اللہ نے محبت نو پوشیدہ رکھا ہے، آخر وہ شے کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ، حضور دے اسوہ افضا، آپ دے افعال و اعمال دوتے زندگی بسر کرنا اے حضور دے اتباع ہے. اور اس دے اصل مصدر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا خوب حق ادا کیتا حضور دے اصحاب علیہم رضوان نے. یعنی کہ اساں تا محبت دا دعویٰ کیتا ہے کہ حضور اصحاب دے نال محبت کر دے. کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو سی اس محفل دے اندر جڑا سرکار دی ذات نال محبت نہ کردا ہو. ہر شخص ہی محبت کردا ہے، کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو. اے ہیں ساڑے عقیدے. لیکن قبلہ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخر رسول ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے نال عربی بھی صحب ایمان، عربی بھی پیار کرتے ہیں، عجمی بھی صحب ایمان پیار کرتے ہیں. لیکن اساں پیار صرف ظہری کیتا ہے، صرف لفظی کیتا ہے اور مجازی کیتا ہے، حقیقی نہیں کیتا. حقیقی پیار کیا ہے اور سچا پیار کیا ہے؟ اصحاب علیہم رضوان دے اعمال لیتے ہیں اس عنوان دے نال کہ سرکار دی اتباع کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینن کے غزوہ خندق دے موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حکم ارشاد فرمایا کہ خندقاں کھودو جب تک میں تانوں یاد نہ کراں تساں باہر نہیں آمنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمینن کہ ساڈیاں 4 نمازاں قضا ہوئیاں. پیشی دی نماز قضا ہوئی، دیگر دی نماز قضا ہوئی، مغرب دی نماز قضا ہوئی، عشاء دی نماز قضا ہوئی. سرکار دا حکم نبوت تھا کہ جب تک میں تانوں سدانا تساں مدینہ شریف یعنی کہ مسجد نبوی وچ نہیں آمنا. سرکار خود بھی محاذ دوتے تشریف فرما. ایسے قائد، ایسے لیڈر اللہ اکبر سربراہ بنے، عملی طور پہ میدان عمل پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ اساں سرکار دی خدمت جا کے اپنے بھوک اور افلاس دی یعنی کہ بھوک دی شکایت کی تھی کہ سرکار اساں بھوکے ہیں. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جسم تو کپڑا ہٹایا. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اس بھوک دی شدت دی وجہ تو اللہ دے رسول نے بھی اپنے بدن مبارکہ دوتے پتھر بدے ہوئے ہیں. اصحاب علیہم رضوان فرمینن کہ اللہ اکبر سرکار نے بھی اپنے مبارک جسم نازنین دوتے مبارک جسم دوتے سرکار نے پتھر بدے ہیں. اس غزوہ دے موقع سرکار نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تانوں سدانا تساں نہیں آونا واپس. چونکہ غزوہ احد دے اندر معاملہ اس طرح ہویا ہے، سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد دے موقع کفار اپنی پشت دکھا کے چلے گئے، کنڈ دکھا کے چلے گئے. اصحاب علیہم رضوان مال غنیمت دے اندر مصروف ہوئے. کسی مخبر نے جا کے خبر دیتی کہ مسلمانہ تو اگر بدلہ لاؤنا ہی وے اپنے مقتولین دا یہ سب تو بہتر موقع ہے. وہ واپس پلٹے. کسی منافق نے خبر کی تھی، مخبر نے خبر کی تھی، وہ واپس آئے. اچانک انہوں نے حملہ کیتا اور اس سبب تقریباً 70 تو زیادہ اصحاب علیہم رضوان شہید ہوئے. سرکار متنبع کر دے پہ ہیں اپنے اصحاب کو. فرمایا کہ اساں وہ دہاڑا بھولے کوئی نہیں، احد والا دن. فرمایا کہ آج خندق دے اندر تساں مصروف ہو، جب تک میں تانوں حکم نہ کراں تساں باہر نہیں آونا. اصحاب علیہم رضوان فرمائیں کہ ساڈیاں 4 نمازاں قضا ہویا. اے ہے حضور دی اتباع. ایک طرف نماز ہے، فرض عین ہے، دوسری طرف سرکار دا حکم ہے. نماز پڑھنا اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے. لیکن اگر یہ سرکار دے حکم دی عدولی کرن ہاں، حضرات علماء مفسر، حضرات علماء محدثین نے اس حدیث دی شرح وچ لکھا بے شک وہ نماز پڑھن ہاں انہاں دی نماز قبول اللہ دی بارگاہ وچ نہ ہوے ہاں اس واسطے کہ سرکار دے حکم دی عدولی کیتی ہوے نا. یعنی کہ سرکار دا حکم یہ ہے کہ تساں باہر نہیں آونا. حضور دے اصحاب دے 4 نمازاں قضا ہویاں، سرکار دے 4 نمازاں قضا ہویاں. اگر کوئی پڑھے ہاں تو اس دی نماز نہ ہوے کیونکہ سرکار دے حکم دے خلاف ہوے ہاں. اس نو سمجھن واسطے حدیث پاک دا اور حوالہ میں کنیکٹ کردا پیا ہاں.
ایک صحابی رسول ہے، چونکہ سرکار دا حکم اس دی حیثیت امر دے مطابق ہے، اللہ دے امر دے حکم دے مطابق ہے۔ جو حضور نے حکم دیتا ہے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ اس نو ہن سمجھن واسطے اس حدیث پاک نو کنیکٹ کردا پیا ہاں۔ ایک صحابی رسول ہن جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم دے وال ادھم بھیجا، فرمایا کہ جاؤ تساں فلاں مہم فلاں لشکر نو لے کے جاؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ سواری رکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ میں اگلی نماز پڑھ کے ویسا جس جماعت کو سرکار نے روانہ کرنا ہے وہ جماعت پہلے چلی گئی۔ عبداللہ ابن رواحہ نہ گئے، حالانکہ سرکار نے انہوں نے سالار بنایا، انہوں نے امیر بنایا۔ امیر یہ سوچ کے روک گیا کہ میں چونکہ میرے کو سواری ہے، اٹھ ہے، گھوڑا ہے، میں اس تے سوار ہو سا، میں چند منزل دور ہو سن، باقی اصحاب انہوں نے رلے پہنچ ویسا۔ نیت دے اندر خرابی نہ ہا، نیت دے اندر خلل نہ ہا۔ ایک معاملہ ہے نیت دے اندر خرابی ہے، وہ معاملہ نہ ہا۔ عبداللہ ابن رواحہ نماز پڑھ کے سرکار دی خدمت حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم کیتا ہے کہ تساں جاؤ مہم دے وال، تساں گئے نہیں ہو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے عرض کیتا، سرکار میں ارادہ رکھدا ہاں اور میں ان قریب ہن روانہ ہو ویسا، میرے کو سواری ہے، میں جا کے اس لشکر دے نال مل ویسا۔ میری نیت دے اندر حضور ہور کوئی گال نہ ہا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع دی خود اہمیت بیان فرمایا کہ جڑے پہلے چلے گئے ہیں عبداللہ ابن رواحہ تو انہاں دے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ جڑے پہلے چلے گئے ہیں جنہاں نے میرے امر نو، میرے حکم نو مقدم جانا ہے، یعنی کہ نماز ہی پڑھنی ہے تو نماز رستے دے وچ بھی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جنہاں نے میرے حکم دی عدولی نہیں کی تھی تو انہاں دے ثواب، انہاں دے اجر نو تو نہیں مل سکتا۔ اے ہے حضور دی اتباع۔ اور جنہاں دے نمازاں قضا ہویا ہن غزوہ خندق دے موقع، سرکار دی بھی خود دی نماز قضا ہوئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں غزوہ خندق دے موقع، فرمیندے کہ ایسا بھوکے رہو ہاں، تسے رہو ہاں، اللہ اکبر، چونکہ سرکار دا حکم ہے سانو ساری زندگی اگر غار دے وچ غزوہ خندق دے موقع خندق دے اندر گزارنے پوے ہاں، اساں گزارو ہاں، لیکن اپنے نبی دے حکم دی نافرمانی نہ کرو۔ جماعت دی صورت دے وچ پہلے ظہر دی نماز پڑھائی جڑی کہ کل قضا تھی، پھر عصر دی نماز پڑھائی جڑی کہ کل قضا ہوئی، پھر مغرب اور عشاء دی نماز پڑھائی جڑی کہ قضا ہوئی۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، حضرات علماء تشریف فرما ہے، فقہی طور پہ یہ حکم ہے جو بندہ صحب ترتیب ہو اس دے واسطے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی قضا ادا کرے۔ صحب ترتیب کون ہے؟ جہندیاں 6 نمازاں تو گھٹ نمازاں قضا ہوئیں، وہ صحب ترتیب ہے۔ تواڈے وچوں کوئی ہو سی ایسا خوش نصیب زندگی دے اندر، پوری زندگی دے وچ سن بلوغت تو بعد، بالغ ہونے تو بعد، نماز چونکہ فرض ہوندی ہے بالغ ہونے تو بعد، لیکن نماز دا حکم 10 سال تو بعد حکم ہے نماز دا پڑھن دا۔ اب جملہ سماعت فرماؤ کہ صحب ترتیب تواڈے وچوں کوئی اگر ہوئے تو 6 نمازاں تو گھٹ نمازاں جہندیاں قضا ہیں، وہ ہے صحب ترتیب۔ لیکن جڑا غیر صحب ترتیب ہے اون دے واسطے حکم یہ ہے کہ وہ جہندیاں 6 تو زیادہ قضا ہیں، اس دے واسطے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی فرض ادا کرے پھر اپنی قضا ادا کرے، اور صحب ترتیب پہلے اپنی قضا ادا کرے پھر اپنی فرض ادا کرے۔ تو سرکار نے ایک طریقہ بھی مہیا فرمایا، عطا فرمایا، لیکن اس حدیث پاک کے اندر جو اسرار پوشیدہ ہیں وہ یہ ہیں 4 نمازاں قضا ہوئے ہیں۔ جتنے بھی اصحاب محاذ دوتے کھڑے ہیں ایک بھی مسجد نبوی نہیں آیا نماز پڑھنے واسطے۔ اے ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے دے نال سرکار نے معاملات پیش فرمائے، نمازاں حضور نے پڑھ کے دیتی دسائیاں۔ دیکھو نماز فرض ہے، ایندا حکم قرآن ہے، لیکن نماز کی میں پڑھنی ہے یہ طریقہ ذات مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اور ایک بندہ آ کے قبلہ میں نماز ہی پڑھنی ہے، رب دی نماز ہے، نیت بھی رب واسطے، قرآن دی تلاوت بھی رب واسطے، رکوع بھی رب واسطے، سجدہ بھی رب واسطے، تشہد وچ بہنا بھی رب واسطے، یہ سارے معاملات اللہ دی ذات واسطے ہیں، صرف تانوں سمجھان واسطے۔ اور جملہ سماعت فرماؤ، ایک بندہ آدھے کہ میں پڑھدا تو رب واسطے نماز ہاں، لیکن میں ترتیب نماز کا خیال نہیں رکھتا، میں سجدہ پہلے کرے سا رکوع بعد کرے سا، میں اپنی مرضی نال جناب نماز پڑھ سا۔ ہن پڑھنی تو اس نے رب واسطے ہے، سجدہ پہلے کرے کیڑا گناہ ہے، رکوع بعد کرے کیڑا گناہ ہے، تشہد کے اندر
وہ جو پڑھنا چاہے اپنی مرضی نال تو کیڑا گناہ ہے؟ تو سوچو کلی جا کے بہ کے بھی پڑھنا سارا کچھ رب واسطے، نیت رب واسطے، کھڑے ہونا رب واسطے۔ تو ایک بندہ آ کے جی نہیں میں اپنی مرضی کرے سجی میں کہ لوگ ہیں آج کل اس دور کے اندر صرف سمجھاون دی غرض واسطے اس طرح عبادت کرنا جس طرح سرکار نے عبادت کی تھی، جس طرح سرکار دے اعمال ہیں، افعال ہیں، معاملات، اس طرح ہی اس تو 19-20 دا فرق نہ ہونا، اے ہے اصل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بلکہ حضور فتح مکہ دے موقع تشریف فرما ہوئے، حدیث بخاری باب الصلاۃ، تشریف فرما ہوئے سرکار بیت اللہ شریف کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر بیت اللہ شریف کے اندر حضور داخل ہوئے۔ سرکار جب داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید بن حارثہ دے بیٹے بھی حضور دے رلے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی حضور دے رلے ہیں۔ حضور نماز پڑھ کے واپس آ گئے، اندر گئے، شکرانے دے نوافل پڑھے کہ 10 سال تو بعد سرکار ان شہر دے وچ واپس آئے ہیں جڑے شہر دے وچوں سرکار نو ہجرت کرنی پئی۔ تساں جان دے ہو تھل دے لوگوں، سرکار دی دار کی پیڑھی شہر مکے دی ہے، سرکار دی نان کی پیڑھی شہر مدینہ دی ہے۔ سرکار نو اون شہر دے وچوں ہجرت کرنی پئی ہے جڑے شہر دے وچ دار کی پیڑھی ہے، بجائے وہ دفاع کریں ہاں، چاچے دفاع کریں ہاں، دار کی پیڑھی والے لوگ دفاع کریں ہاں، کہیں دفاع نہ کیتا، اپنے بھی ہن تو وہ بھی بیگانے بن گئے۔ سرکار ہیں رب دی رضا نو مقدم جان کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ خیر او جملہ سماعت فرماؤ، اللہ اکبر، رشتیاں وچ وفا ہووے ہا، وہ کہیں آکھا نا کہ یوسف کیوں بازاراں وچ وکے ہا جے اگر رشتیاں وچ وفا ہووے ہا۔ او جملہ سماعت فرماؤ، خیر وفا بھی ہے لیکن ہر نشیب و فراز دے اندر اللہ دی حکمت ہے، ہر کم دے وچ رب دی حکمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے، واپس آئے، 10 سال دا عرصہ ہے۔ ابو لہب نے، ابو جہل نے، عاص بن وائل نے قسمہ چاہیاں ہاں لات و منات دے سامنے بہ کے، یہ انہاں دے بت ہاں، انہاں دی عبادت کردے ہاں وہ لوگ، انہاں دے سامنے بہ کے قسمہ چاہیاں ہاں کہ دین مٹ ویسے 10 سال دا عرصہ ہاں۔ سرکار جڑے ویلے واپس آئے نا، جنہاں لوگاں نے بتاں دے سامنے بہ کے قسمہ چاہیاں ہاں کہ اساں دین مٹا دے سو، اللہ اکبر، وہ بھی مٹ گئے، انہاں دا نام و نشان بھی مٹ گیا، انہاں دی نسل بھی میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھ گئی اور دین محمد مصطفیٰ دوتے آ چکی۔ یہ دین مٹن واسطے نہیں آیا، اساں جتنے بے دین ہو ونو یہ ساڑی حالت ہے۔ یہ تو سچی گال ہے، لوگ خود احتسابی نہیں کر دے، محاسبہ نہیں کر دے۔ میں ہر جملہ اپنے والا ادا کردا پیا ہاں، تو کچھ بھی نہیں آدا، تواڈے ضمیر نو میں کچھ نہیں آدا پیا، اپنے ضمیر دے وال جملہ ہے۔ اساں جتنے بے دین ہو ونو، سنت دے تارک ہوں، شریعت دے تارک ہوں، اللہ دے احکام نو پاسے خوش رکھتے ہوں، اے دین واتوی غلبے دے والا آمنا ہے، اے دین واتوی برسر اقتدار دے والا آمنا ہے، اس میں اللہ نے عزت عطا کرنی ہے۔ قرے ارض دوتے، اللہ اکبر، اسلام دا پرچم ہر 4 سو لہرامنا ہے، چاہے ساڑے جیو جائے حاکم ہوئے، جیو جائے عوام ہوئے، لیکن اللہ دا وعدہ ہے کہ محبوب ولل آخرت خیر لک من الاولا، محبوب تیرا ذکر بھی سر بلند راسی، گزرے دن تو پہلے اے دین بھی سر بلند راسی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری حضور واپس آئے، فتح مکہ دا موقع ہے، سرکار تشریف فرما ہوئے، سرکار واپس آئے، بیت اللہ شریف کے اندر گئے، نوافل پڑھی، نوافل پڑھن تو بعد حضور باہر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے، آپ نے پوچھنا کیتا حضرت اسامہ بن زید تو دسو بھی سرکار نے بیت اللہ شریف کے اندر جو گئے ہیں کیڑی جگہ تے کھڑے ہو کے حضور نے نماز پڑھی ہے؟ اتباع کیا ہے اس کو سمجھنے واسطے حدیث پاک، کیڑی جگہ تے کھڑے ہو کے سرکار نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جگہ دسی کہ سرکار 3 ستون چھوڑ کے 4تھے ستون دے درمیانی جگہ تے بیت اللہ شریف دے اس وقت 6 ستون ہاں، 6 مینار ہاں، اندر ستون ہاں۔ تو انہوں نے جواب دیتا کہ 3 ستون چھوڑ کے 4تھے ستون دے درمیانی جگہ تے حضور تشریف فرما ہوئے، سرکار تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا سوال کیتا، دسو کہ سرکار نے کتنی رکعتاں پڑھیا ہیں؟ 10,000 تو زیادہ اصحاب ہن فتح مکہ دے موقع، 10,000 تو زیادہ اصحاب علیہ رضوان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانو رب سادے اس رب کی عزت دی قسم ہے جس نے پیدا کیتا ہے، فرمانے کہ جتنے بھی اصحاب اندر گئے ہیں انہوں نے انہی جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے
جیڑی جگہ تے کھڑے ہو کے سرکار نے نماز پڑھی ہے انہوں نے اتنے رکعتاں پڑھی ہیں جتنے رکعتاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. سبحان اللہ. ایک رکعت ود نہیں پڑھی، ایک رکعت گھٹ نہیں پڑھی. وہ طریقے دے نال نماز پڑھی ہے جڑا طریقہ سرکار نے عطا فرمایا. اتباع کیا ہے؟ سوال ہے اتباع کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے دے نال سرکار نے عبادات سر انجام دیتے ہیں، معاملات سر انجام دیتے ہیں، ایک عبادات ہے دوسرے معاملات ہیں. یہ میرا ادھا مضمون میں جب نہیں مکمل ہویا، میں اس کو آخری جملہ عرض کرتا پیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادات نو سر انجام دیتے اس طرح عبادت کرنا یہ اتباع ہے. جس طرح سرکار نے معاملات یعنی کہ اخلاق ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، انہوں معاملات آتے ہیں. جس طرح سرکار نے معاملات دی سمت پیش فرمائی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے، سانو راہ دکھایا ہے، اس دوتے چلنا یہ حضور دے اتباع ہے. آپ جانتے ہو طواف دے 7 چکر ہیں، حضور دی اتباع دوتے یہ آخری حدیث پاک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ دے موقع تشریف لائے تو سرکار نے رمل فرمایا. رمل اس نو آدھے ہیں کہ طواف دے پہلے 4 چکراں دے اندر، طواف دے کل 7 چکر ہیں، پہلے 4 چکر بندہ عمرہ کردہ پیا ہے، بندہ حج کردہ پیا ہے، بھاوے وہ شیعہ ہے، بھاوے دیوبندی ہے، بھاوے وہابی اور اہل حدیث ہے، یہ حکم ساریاں واسطے ہے. لیکن جملہ سنو حکم کیا ہے. طواف دے 7 چکر ہیں، پہلے 4 چکراں دے اندر تسلسل نال طواف کرنا، رکنا نہ، بہنا نہ، پانی نہ پیونا، یہ طواف دا فرض ہے. اور انہاں طواف دے 4 چکراں دے اندر رمل کرنا، تھوڑا اکڑ کے چلنا، چھاتی چوڑے کر کے چلنا، یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے. کوئی بزرگ ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی وڈا ہے، عورت تو علاوہ ہر واسطے حکم ہے کہ اس نے چھاتی نو چوڑا کر کے اکڑ کے چلے. مالک سامنے تیرا گھر ہے بیت اللہ شریف، اساں تا ساری اکڑ اپنے گھر رکھ کے آئے ہیں. اے اللہ ایک طواف دے، اللہ اکبر، ایک طواف پا کے، ایک طواف دے کپڑا پا کے آئے ہیں، ایک طواف دی چادر پا کے آئے ہیں 2-2 گز دی. مالک اتھا اسا اکڑ کے چلو، بندہ خود سوچے. پڑھو قرآن 15واں سپارہ، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا کہ اللہ دی زمین تے اکڑ کے نہ چلائے. کوئی دولت مند ہے، کوئی صاحب علم ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی جتنی بڑی بھی ذات والا ہو، علم والا ہو، آکڑ کے چل سی، ودائی رکھ سی، تکبر کر سی. اللہ نو تکبر والے بندے پسند کو نہیں. یہ تکبر شیطان دی صفت ہے، اور عاجزی اور انکساری یہ رحمان دے بندیاں دی صفت ہے. بندے دے کول دولت ہوئے، بندہ نیک ہوئے، وطری یار عاجزی والا ہوئے، یہ تو تھوڑے لوگوں کو حسن زیبا ہویا ہے. اگر ناراض نہ ہو تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں اس معاشرے دے اندر جنہوں نے اللہ نے عاجزی دی. ورنہ ٹکے آمن دے نال بندے اپنی ذات اور پات اور اپنا اللہ اکبر اپنا حال بھول ویندے ہیں. 4 علم دے کتاباں پڑھن دے نال لوگ متکبر ہو ویندے ہیں. میں اسے معاشرے دا فرد ہاں اور اللہ اکبر طالب علم دی حیثیت نال جملہ عرض کرتا پیا ہاں. ودائی رکھنا یہ شیطان دی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبر پسند نہیں، جو ودائی رکھیں تکبر کرے. شیطان دا کیڑا جرم ہے؟ ساری زندگی زمین دے چپے چپے دوتے اس نے رب نو سجدہ کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جو متکبر ہویا، استکبرت، اس نے آکھا، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ تین تکبر کیتا ہے، تین ودائی کیتی ہے. پھر اس نے جواب دیتا، ہاں میں ودائی کیتی. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مالک میں ودائی کیوں نہ کرا؟ تے میں نو بھا دے نال بنایا ہے، تے آدم نو جس دے متعلق تے میں نو حکم کیتا ہے تے اس نو مٹی دے نال بنایا ہے. میں مالک اس تو بہتر نہیں. یہ قرآن دے الفاظ ہیں. 23 سپارہ سورۃ الصفات پڑھو قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا اس دا ہور جرم کوئی نہ ہا، وہ بے ادب ہویا، اس نے تکبر کیتا. استکبرتا لفظ قرآن دے ہیں، اس نے تکبر کیتا ہے. اور تکبر کردے ہوئی یہ جملے اس نے آکھے ہم خلقتنی من نار و خلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم. بس نکل ون اتھوں چلا ون، تے تکبر کیتا ہے. اللہ دی بارگاہ تکبر والے بندے ٹھہر نہیں سکتے. اور اساں سادہ حال یہ ہے، کوئی ذات دوتے اتراندا ہے، کوئی علم دوتے اتراندا ہے، کوئی علم دوتے اتراندا ہے. یہ ساری سوچ اللہ اکبر. سرکار دی ذات تو ود کے اللہ نے کینوں عزت و تکریم عطا فرمائے.
سرکار دی آجزی ہوئے ہا، آجزی ہوئے ہا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن کے سرکار گھر ہوئے نہ یا گھر تو گئے ہوئے کونین دے خزانیہ دے مالک ہیں، لیکن سرکار نظرہ زمین دے بل رکھیں ہاں، اکڑ کے نہ چلیں ہاں۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس کی عادت و صفت ہے اور ساری ہک چادر اتھا ہوندی ہے، بھئی چادر پیریں چلوندی ہے، یہ ساری سوچ ہے۔ او جملہ سماعت فرماؤ، میں وقت دی قید بیٹھا سامان دعا آ چکا ہے اور حساس موضوع ہے، اینوں کہیں کندی تے وال نبی تلامنا ہے۔ ان کشتی مجدہاج دے اندر، مجدہار دے اندر اللہ اکبر خلی چلی ہے۔ او جملہ سماعت فرماؤ، طواف دے 4 چکر تسلسل دے نال اے طواف دا فرض ہے، رمل کرنا اے طواف دا مستحب اور سنت ہے۔ ان جملہ سماعت فرماؤ، بندہ آکھے کہ مالک تیرا حکم ہے، تیری زمین دوتے اکڑ کے چلنا تا گناہ ہے، تکبر دی علامت ہے، میں تیرے گھر دے سامنے تکبر کراں اکڑ کے چلا، مالک مینوں یہ پسند نہیں۔ حالانکہ حکم اللہ دا یہ ہے، لیکن فرمائے کہ زمین دی کسی بھی مقام دوتے اکڑ کے نہ چلے، لیکن حج اور عمرے واسطے جو چادر پا کھڑے نا، میری نبی دی سنت دوتے عمل کریں۔ اللہ اکبر، عمل کرے سے تیرے عمرے دے طواف بھی قبول ہو سن، تے حج دے طواف بھی قبول ہو سن۔ یہ مسئلہ ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہے، انہاں دے قدمہ دے دھول دے برابر بھی میری حیثیت نہیں، لیکن جملہ سماعت فرماؤ، یہ مسئلہ ہے۔ فرمائے کہ اتھا ذرا اکڑ کے چلنا اس واسطے کہ اللہ دے رسول اکڑ کے چلے ہیں، حالانکہ سرکار کہیں کو دکھاون واسطے چلے ہیں۔ ان جملہ سماعت فرمائے، تساں لوگ بڑے دنا ہو قسم نہ، سرکار کہیں کو دکھاوے واسطے چلے ہیں، یہ عمل رب دی ذات واسطے نہ ہے۔ حضرات علماء تشریف فرما، فتح مکہ دا موقع ہے، مکہ دے چھتاں دے، مکہ دے محلات دے چھتاں دوتے، شہر مکہ دے محلات دے چھتاں دوتے کافر اور مشرک لوگ باریاں دوتے بہ کے، چھتاں دوتے بہ کے دے پہن منظر دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان اس حالت دے اندر شہر مکہ چاہے، جہیں قوم نے بدر دے اندر کفار نو شکست دیتی، احد دے اندر کفار نو شکست دیتی، دیکھوں تو صحیح بھی چوکھے پہلوان ہیں، چوکھے جوان ہیں۔ یہ جوانوں نو دیکھن واسطے چھت ہوتے چڑھے، سفر دی تھکاوٹ ہا، توجہ ہے آپ احباب، 1100 میل تو زیادہ سفر ہے مدینے تو لے کے مکے تک، کئی دیہاڑیوں دا سفر ہا، احرام دی چادر پاک سرکار آئے ہیں، اصحاب علیہم الرضوان دی جماعت سرکار دے رلے ہا، دیکھن والے تو دیکھے بیٹھے ہیں، دیکھوں تو صحیح چوکھے جوان ہیں، ہن کیڑے جوان جنہوں نے بدر تے حنین دے سارے کافروں جنہوں نے شکست دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ دیکھو چھتاں دوتے کون چڑھا بیٹھا ہے، کافر ہاں۔ فرمایا کہ ذرا اللہ دے گھر اکڑ کے چلو نا، انہوں پتہ چلے جی میں جذبہ جہاد اور جذبہ مومن بدر دے وچ جوان ہا، ایویں اج بیت اللہ دے صحن دے اندر بھی مومناں دا جذبہ ہوئے جوان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل اللہ دی رضا واسطے نہ، تو میں اگر کوئی کام میں کر سو نا وہ گناہ ہے، تو میں اگر یہ جو کوئی کام کر سو گناہ ہے، گناہ ہے، ریا کبیرہ گناہ دے وچوں، شرک دا دوجھا نہ ریا ہے۔ توجہ ہے آپ احباب دے، تو میں اگر کوئی میں کام کر سوں بھاویں جو نیت کھوٹ نہ ہو سی رب دی رضا واسطے، لیکن سنت و شریعت دے ٹکراؤ وچ کوئی کام ویسی سادہ تواڈا وہ کم بارگاہ باعزتی دے اندر گناہ ہو سی، اللہ تبارک و تعالی دی جو ہے ناراضگی دا سبب بن سی۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، قبلہ اے ہے حضور دی اتباع، کوئی بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، عمرہ اور حج دی نیت واسطے جب وہ احرام دی چادر پہندا ہے اس دے واسطے رمل ضروری ہے، اس واسطے کہ حضور دا طریقہ ہے، سرکار دے طریقے دوتے چل سو تا انسان دین دے وال اور اسلام دے وال پورا ولدہ ہے۔ میں پھر وہ جملہ دہرا دیواں تاکہ ذہن نشین رہ جائے۔ آج دی گفتگو ہے اعمال دے متعلق، سرکار دی ذات مقدم جاننا، اتباع کرنا، اے ہے دین۔ وقت اللہ نے کہیں موقع دیتا تو افعال اور معاملات کے متعلق میں جملے عرض کر سکے سرکار نے کس طریقے دے نال تجارت کیتی ہے، سیاست کیتی ہے، چونکہ اساں دین دے اندر مکمل ہیں ہی کوئی نہ، ناقص ہے۔ ساڈا اٹھنا آج دینی نہیں، اسلامی نہیں، ساڑی سیاست دینی اور اسلامی نہیں، ساڑی خوشیاں دینی اور اسلامی نہیں، ایک نکاح تو رہ گیا ہے، باقی تو سارے رسومات ہیں، کوئی یہود دی رسم ہا، کوئی نصارہ دی رسم ہا، کوئی ہندوؤں دی رسم ہا۔ ساڑے فوتیاں دے اندر جو طریقہ اسلامی نہیں رہا، کیا اسلام نے سانو جیمن تے مرن کا طریقہ نہیں دیتا؟ اسلام نے سارا طریقہ دیتا ہے، لیکن اسا اپنی من مرضی کیتی ہے۔ اقبال علیہ رحمت روح بھی تڑپی ہے، انہیں جواب دیتا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی،
خون کے آنسوں رلاتی ہے جوانوں کی تنہا سانی، جنہیں قربانیاں دیتی ہیں بدر و حنین دے وچ، خون کے آنسوں رلاتی ہے جوانوں کی تنہا سانی، ہر کوئی مست میں ہے دولت دے نشے دے اندر بد مست ہے، جے کو اللہ نے دیتے ہیں وہ بھی بدحال ہے، جندے کو کوئی نہیں وہ بھی بدحال ہے، ہر کوئی بد مست ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماویں ہاں کہ ایک تقاضے مسلمانی نہیں، یہ انداز مسلمانی نہیں۔ تو احباب تھوڑا او اسلام دے وال داخل تھی، وہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا خوبصورت گھر ہے جس کے اندر دین و دنیا دی امان اللہ نے رکھ چھوڑی ہے۔ او اس گھر دے امین اور محافظ بنو، اپنے آپ کو اسلام دے اندر اور اسلام دے گھر دے اندر مکمل داخل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دی اتباع والے سانو حیات عطا فرمائے، ساڈا اٹھنا ساڈا بہنا چلنا پھرنا سنت دے عین مطابق ہو۔ ابا حضور فرماویں ہا قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرماویں ابا جنہ دا کردار سیرت و صورت محمدی ہوندی ہے، قبر حشر دے اندر جب حضور دی خدمت چو حاضر ہو سن، وہ اپنی زبان تو کوئی جملہ نہ آلے سن، انہاں دے متعلق اللہ دے نبی ارشاد فرمے سن میں انہاں دو تے راضی ہاں میرے تے راضی ہو چکے ہیں۔ تو احباب کوشش فرماؤ، یہ نصیحت سب واسطے ہے، میں انتہائی ادب دے نال تمام دوستوں کی خدمت دے اندر بالخصوص حفاظ قراء علماء یہ جملہ سب واسطے ہے، دین نو مذاق نہ بناؤ، بس اس دین نو سنجیدگی دی نگاہ دے نال دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو حضور دی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔